ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر شاہدی جمالی نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ نمازیوں کے پاس بیٹھو، حاجیوں کے پاس بیٹھو، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو، عالموں سے محبت کرو، اپنی مت چلاؤ وہاں پہ، ان کی سنو تاکہ ان کی وجہ سے رحمتیں برسیں، تم بھی اس میں نہا جاؤ، اچھی باتیں مل جائیں۔ وہ صحابی تلاش رہے، رات بھر حضرت عبداللہ نہیں سوئے، اگر پتا کھٹ کے بندہ فوراً اٹھ جائے، دیکھوں کہ چل تو نہیں رہا، پوری رات گزر گئی سوئے نہیں۔ خیر بولے اچھا چچا میاں آج چھپا گئے، کل کو دیکھوں گا۔ دوسرا دن آیا، دل بھر یہ بھی گٹری بین تیرے ساتھ میرے، شام ہو گئی، نماز پڑھی، کھانا کھایا، چچا میاں بولے بیٹا آرام کر لو، سو جاؤ، جاگنا مت۔ دل میں عبداللہ نے کہا ہاں جگاڑ میں لگ رہے ہو۔ حضرت عبداللہ رات بھر نہیں سوئے، چچا میاں فجر تک آرام سے سوئے، پھر بچا گیا۔ تیسری رات پھر یہی نمبر، عبداللہ پھر نہیں سوئے۔ اب 3 راتیں تم میں سے کوئی جاگ لے دن اور رات تو کیا بنے گا؟ اب صبح کو اب کے دور میں کہہ لو بی پی لو یا ہائی، حالت خراب، تھک گئے۔ تیسرے دن بولے چچا میاں السلام علیکم، بولے چل لے آؤ میں۔ بولے کیوں بیٹا اور نہیں رہو گے؟ بولے نا۔ بولے بیٹا اچھا جا رہے ہو؟ بولے ہاں۔ بولے ایک بات بتاؤ، تم 3 دن سے میرے ساتھ رہ کیوں؟ بولے چچا میاں بتاؤں؟ بولے ہاں۔ بولے تمہارے اندر کوئی کوالٹی ہے، وہ کوالٹی دیکھنے کے لیے رہا تھا، تم کرتے کیا ہو، عمل کیا؟ 3 دن سے بڑے بڑے صحابی جن پہ حوریں رش کرتی ہیں ان کا نمبر نہیں، نبی نے اشارہ کیا تو تمہاری طرف کیا، وہ کوالٹی کیا تھی جو تمہارا پہلا نمبر آتا؟ چچا میاں بولے بیٹا پھر تمہیں کوالٹی ملی؟ عبداللہ بولے چچا میاں برا مت مانیو، تم تو رات بھر سوتے رہے، ہم تو جاگتے ہی رہے، اور تم سے زیادہ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں ہم رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جنگیں بھی لڑتے ہیں، تم تو بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہو، اور ہم سے پوچھو مسجد میں ہی رہتے ہیں، اتنی خدمت، دین کا کام، یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ چچا میاں مسکرائے، کہا بیٹا کوئی کوالٹی نہیں ملی؟ کہا نہیں ملی۔ اچھا چلو تم 3 دن میرے مہمان رہے، اب مجھ پہ بھی بنتا ہے میں تمہیں وہ کوالٹی بتا دوں۔ سننا چاہ رہے ہو؟ بولے بتا دوں۔ عبداللہ تو کود گئے، ارے چچا میاں آنکھیں دیکھ رہا، بخار دیکھ رہا، 3 دن میں حالت خراب، جگتے جگتے طبیعت خراب، آج کا ہوتا تو بوتلیں چڑھتی، مگر یار ایک نیکی کے لیے، ایک اچھی چیز کے لیے، اور تمہیں نا اچھی چیز کے لیے علماء بلاتے ہیں تو ایسے بھاگتے ہو، چلو اگر نیاز ہو جائے نا کھانے کے ٹائم آتا، کھانے کے ٹائم، یا کوئی اچھا بولنے والا، جو اچھا تو سبھی ہوتے ہیں بولنے والا، جو اس کو پسند ہو تو اس کے چکر میں تھوڑا بہت آ جاتا، کوئی گلے باز ہو یا ویسے ہی ہو، بہرحال وہ جیسے بھی اپنے جگاڑ سے خالی نہیں، ادھر ادھر گھومتا رہے گا، ایسے گھومتا رہے گا، جب کھانے کا ٹائم ہوگا تو آئے گا اور بھی ٹھیک ہے کب آئے تھے، یہ چل رہی خیریت، مگر یہ اور ہاں ایک دوست کو بھیج دیا، فون کر کے کیا حال ہے؟ بولے رکا رہے آدھے گھنٹے، بولے امام صاحب کی چل رہی، ارے یار یہ تو ہر جمعے کو بولتے ہی ہیں، اچھا اپنے ابا کی بول رہے ہیں، وہ تمہیں سدھارنے کے لیے بول رہے ہیں، مگر سنو حضرت عبداللہ والے چچا میاں بتا دو کوالٹی کیا ہے؟ چچا میاں بھی مزے میں آ گئے، موڈے پہ ہاتھ رکھو، اچھا چلو بیٹا چھوڑو رہنے دو، کود گئے، ارے چچا میاں چھوڑو، 3 دن سے حالات دیکھ رہے ہو، تم لوگ سننا چاہ رہے ہو کوالٹی کیا تھی ان کے اندر؟ بتا دوں کیا کوالٹی ہوگی یار، جو بڑے بڑے رہ گئے ان کا نمبر آیا، کوالٹی سننا چاہ رہے ہو بولو؟ اچھا چلو رہنے دو، اب کسی تقریر میں سنا، جب آپ کا یہ معاملہ ہے تو وہ صحابہ تھے یار، ڈائریکٹ اسی دن، یہ تو ایک دن کی بات تھی، ہم تو 1400-1500 سال کے بعد کی بات، اتنے بے قرار، اور ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، وہ کتنے خواہش مند تھے نیکیوں کے، تو ان کا جذبہ کتنا ہوگا، اور ہمارے تو مردہ دل ہیں، بیکار، جیسے مری ہوئی چڑیا کو گوبر سنگائے پھر رہے ہیں، خالی وہ جھٹکے مار رہی ہے، وہی ہمارا معاملہ، جیسے بچے کھیلتے تھے، لیکن سنو وہ کوالٹی میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، مگر ایک چیز میری بھی مانو، کوالٹی بتاؤں گا
मगर वो क्वालिटी अपने अंदर पैदा करोगे तो। हम उससे वायदा करें, सब लोग कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अगर कर लिए ना तो तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। इसलिए मैंने बात छेड़ी हुई। बता दूं क्वालिटी, अब सुनना चाह रहा हूं। वो कहने लगे चचा मियां बोले बेटा मेरे अंदर क्वालिटी क्या है, सुनो। क्वालिटी है नमाज़ें मैं पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ते हो, तुम जवान हो ज्यादा पढ़ते हो, मैं बूढ़ा हूँ सिर्फ 5 वक्त की पढ़ लेता हूँ। तुम जवान हो जंग लड़ते हो, मैं बूढ़ा हूँ मुझसे तलवार नहीं चल सकती है। मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो कोई और नहीं है, सुनो। क्वालिटी है जब से मैंने होश संभाला है, अपने सीने में किसी की तरफ से मैल कपट हसद जलन और तकब्बुर आने नहीं दिया है। मेरा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना है। अब तो मैं अपने सीने से जलन, हसद, कीना, बगावत, ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। वायदा कर रहे हो, काम के बन जाओगे। सही बता रहे हो, काम। अरे किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते ना। औरतें तो कहीं कहीं बिगाड़ भी जाती हैं, क्योंकि किसी का रिश्ता कटवा दिया, किसी का कुछ। लेकिन ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिल ना यार इतना अच्छा कर लो आज के बाद। कुत्ता भी है ना, उसे भी तकलीफ मत दो यार। अपनी जबान से, हाथ से, आंख से, पांव से, अपने आप से किसी को तकलीफ मत दो। जलन, हसद, कीना, बगावत, ये सारी चीजें फेंक डालो, खत्म कर दो। और इस दिल को, मोहसीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो। इस पे मदीना लिखो, मदीना। एक सैयद साहब थे कछोचा शरीफ के, जिनका नाम सैयद मुजफ्फर मियां, आप लोगों ने, वो एमपी भी रह चुके हैं, इनकी उम्र के लोगों ने देखा होगा। उन्होंने कलाम लिखा है, इजाजत हो तो एक शेर पढ़ दूं। असल में मैं, ये अब्दुल हफीज साहब का फोन गया तो मैं फजर में ही उतरा हूं, फजर में ही आया हूं। जब फजर में आया हूं तो मैंने कहा अभी मैं नमाज पढ़ूंगा, बाद में बात करूंगा। नमाज के बाद फिर इन्होंने लगा दी। तो नूरुद्दीन भाई जो ड्राइवर है वो भी चले गए। कार भी मैं खुद ही चला के लेकर आया हूँ। सो के उठा तो गले वगैरह को मत देखिए, इतना मोनिस के यहाँ, सद्दाम के यहाँ, आज नियाज भी है। वो बोले हुजूर चाहे 10 मिनट को आ जाना, बस आ जाना, समझे। लेकिन मैं हाजिर हो गया हूँ, क्योंकि वायदा कर लिया था इनसे, और अल्लाह ने मुझे वो कामयाबी अता फरमा दी। तो आवाज मत देखियो, दिल देखियो यार। दिल इतना अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो प्यारे। जिधर से निकल जाओ ना तो यार लोग कहें यार आदमी गरीब था मगर दिल का बड़ा अच्छा था यार, यार आदमी बड़ा भोला था यार। अगर जनाजा जाए ना तो ये कहें यार बेचारे ने दुनिया में कुछ नहीं पाया मगर बड़ी सादगी से जिंदगी गुजार दी। और बहुत बड़ा हाजी था, नमाजी था, सब कुछ था। जनाजा गया, बोले यार हाजी जी मर गए। मर गए यार, 10 को फंसवा के छोड़ा यार। चर्चे होने लगते हैं। अरे यार हाजी तो दिल का बड़ा काला था भाई, उधर नमाज जनाजा ही वही पढ़ने आए। क्या यार बहुत बुरा आदमी था यार, झगड़ा करा के छोड़ा हूं। ऐसे मत बनो, ऐसे बनो तुम्हारे मरने के बाद ना चर्चा करे लोग। पढ़ू शेर। कौन कहता है, सुभान अल्लाह बोल दो ताकि इसका सवाब मरहूम की रूह को हो जाए। जब भी इसाले सवाब की महफिल में आया करो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं 4 रोज पहले बंगाल में खत्म बुखारी थी तो उसमें गया था, तो आखिरी हदीस जिल्द सानी की सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम, ये है नहीं कलिमतान खफीफतान। तो ये 2 लफ्ज हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम। फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लो। तो इस हदीस की तशरीह में लिखते हैं अगर इस पे अमल करेगा ना, अजान सुन ले उसके बाद बोलेंगे। चल तो आवाज लगी मुझे, हाँ लगा था ना। तो एक तस्बीह पढ़ लेना, ये जुमले याद कर लियो। जिन्हें अजान पढ़नी है वो जा सकते हैं, नहीं इजाजत है। बस उसके बाद मैं खत्म ही कर रहा हूँ। तो हाँ इंशाल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह, ये 2 कलमे पढ़ ले। समंदर के झाग की बराबर भी अगर उसके गुनाह तो
اللہ معاف فرما دیتا ہے. سب سے زیادہ اللہ کو پسند یہ حاجی لوگ چکے خانہ کعبہ میں بھی گئے ہوں جو تو خانہ کعبہ میں جو غلاف ہے نا تو دروازوں پہ تو جو آیتیں لکھی ہوئی ادھر ربنا آتینا لکھا ہوا اور بھی آیتیں ہیں سمجھے اور وہ بھی ہے ان اولا بیت وضع للناس الذی بکا وہ بھی مگر باقی پورا جو کپڑا بچا نا سب پہ یہی لکھا ہوا پورے کپڑے پہ خانہ کعبہ کے غلاف پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سمجھے بہت بڑے کلمے یہ ضرور یاد کریے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ فضیلت ہے. اب کہیں گے کیا سبحان اللہ کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. سید صاحب نے لکھا انہوں نے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو مدینہ لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب کہیے آمین. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو ہاں جینا لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جگہ سے خوشبو بولو آمین. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جگہ سے خوشبو میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو پسینہ لکھ دو جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے ایسے غدار کو لفظوں میں کمیلہ لکھ دو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. اب تک ہماری آپ کی جو زندگی گزری بھلے پتہ نہیں تھا مگر ابھی سے پیارو یہ بالکل پکا عزم کر لیں وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ کسی کی طرف سے دل میں میل بالکل نہیں رکھیں گے. اور نبی نے فرمایا نا مجھے اپنے امتیوں میں سے ایک امتی بہت پسند ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا کون سا امتی جو پسند ہے؟ کہا اگر دو میں لڑائی ہو جائے تو جس کی اگر غلطی بھی تھی نا تو وہ پہلے جا کر کے اس سے صلح کر لے معافی نامہ لے دے اس سے بول چال کر لے اس سے سلام کلام بنا لے تو مجھے وہ بندہ میرا امتی بہت پسند ہے. ایک مرتبہ ابھی 11 منٹ ہے اذان میں نے دیکھا 17 ہوئے جماعت 1:30 بجے گئے. ایک بات بڑی اچھی نکل کے آ گئی ذہن میں تو اس کو اور کہہ دوں میں. ایک مرتبہ نا میرے نبی بیٹھے تھے اور حضرت عائشہ بیٹھی تھی برابر میں تھے وہ
تو اب نبی اور حضرت عائشہ بیٹھے تھے، تو میاں بیوی تھے، ہمارے تو ماں ہو گئی، آپ کی سب کی ماں ہو گئی حضرت عائشہ، وہ برابر میں بیٹھے۔ ایک دن نبی پیار میں آئے اور کہا عائشہ تم مجھ سے بہت ساری باتیں پوچھتی ہو، جاؤ آج میں کہتا ہوں کوئی بھی بات پوچھ لو، میں محمد تمہیں بتا دوں، کچھ بھی سوال کر لو آج۔ عائشہ بولی کیا پوچھوں کیا پوچھوں کیا پوچھوں؟ نبی سمجھنے گئے کہ ہاں تھوڑی دیر لگ رہی، نبی بولے تم کسی سے مشورہ بھی لے لو۔ اچھا مشورے کی باری آتی ہے نا تو کوئی بھی اپنے شوہر کی طرف نہیں بھاگتی، اپنے میکے کو بھاگتی ہے لڑکی۔ کئی بچوں کی اماں ہو گئی ہے مگر ریموٹ اب بھی میکے والوں کے ہاتھ میں چل لیا۔ اچھا بولو، اور اسی وجہ سے گھروں میں بگاڑ ہو جاتا، کم بنتا۔ اب اس اماں کو کیا پتا، بہن کو کیا پتا، انہوں نے جو فون کر کے بھر دیا بس یہ گڑیا کی طرح اسی کی طرح چل رہی، جیسے اس نے چابی بھر دی۔ تم خود ڈیسیزن لو، خود اپنے آپ کو سنبھالو، فیکٹری ہے، خود گھر کی مالکہ بنو، تمہاری ساس ہے، ماں ہے، سسر ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب لوگ اپنے